السلام علیکم ناظرین حضرات، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک بغداد میں رہتے ہیں، اعلان کیا ہم اس سال حج کو جا رہے ہیں، بڑا قافلہ تیار ہوا، حج کو گئے۔ میدان عرفات میں جو ہے وہ وقوف کے بعد تھوڑی دیر لیٹے، جھپکی لگ گئی۔ خواب کیا دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اترتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، تو دوسرے فرشتے نے کہا 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا، تو کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا، تو فرشتہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا، پورے 5 لاکھ کے 5 لاکھ کا رد کر دیا اللہ نے۔ تو فرشتے نے کہا 5 کے 5 لاکھ کا رد کر دیا گیا، تو پھر کسی فرشتے نے کہا پھر ہوا کیا، سب کا رد ہو گیا تو ہوا کیا، تو کہا بغداد میں فلاں فلاں نام کا ایک چمار رہتا ہے، موچی کو میں چمار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل بات اتر جائے، ورنہ آپ سوچیں گے موچی کیا ہے۔ وہ چمار کس کو کہتے ہیں؟ چپل سلنے والے کو چمار کہتے ہیں جی، موچی کہتے ہیں، یہاں موچی کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ موچی چمار چپل کون اس کو اچھا کہتا ہے؟ لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہی اصل بات ہے، کسی کو ذلیل اور حقیر مت سمجھو، پتہ نہیں تم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے، تو کسی کو حقیر مت سمجھو، کوئی حقیر نہیں۔ ممکن ہے کہ جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو وہ موچی کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جوتا سلنے والے۔ تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن بغداد میں فلاں موچی چپل سلنے والا رہتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا، فی نفسی سب کا رد کیا اور اس کا قبول کر لیا اس کے صدقے، اور اللہ نے اس کو 5 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمایا۔ پھر کسی فرشتے نے کہا لیکن کمال یہ ہے کہ وہ حج کو آیا ہی نہیں، جو نہیں آیا اس کے صدقے قبول ہوا، جو آئے ان کا رد ہوا، جو نہیں آیا اس کے صدقے قبول ہوا، اور اس کو 5 لاکھ حج کا ثواب ملا۔ عبداللہ ابن مبارک اٹھے، جو بقیہ ارکان تھے ادا کیے، دیگر سارے معاملات سے گزرے اور جلدی سے جلدی بغداد پہنچے، رہتے تھے بغداد میں۔ اب ایک بہت بڑا آدمی جو بغداد کا امام ہو، مقتدی ہو، پیشوا ہو، قائد ہو، اور ایک موچی جو چپل جوتے سلتا ہو، تو جب اس کے گھر وہ اتنا بڑا بغیر بلائے چلا جائے تو پھر کیا کہنے۔ وہ چلے گئے، سلام کیا، اس نے کہا کہ آپ عبداللہ ابن مبارک، دنیا آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہے، آپ یہاں کیسے چلے آئے؟ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اس خوشی میں گر گیا زمین پر، اسے خوشی برداشت نہیں ہوئی، زمین پہ گر گیا۔ میرے گھر ابن مبارک آئے، فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیرا عمل کیا ہے، تو نے کون سا عمل کیا کہ اللہ نے تجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا کیا، اور مجھ جیسوں کا حج بھی اللہ نے تیرے صدقے میں قبول کیا۔ اس نے کہا حضور میرا کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے، البتہ میں غریب آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں، نکڑ پر چپل سیتا ہوں، دل میں ارادہ تھا کہ حضور کے مزار کی زیارت کروں گا اور حج کروں گا، اس کے لیے برسوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، اور یہی ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ حج کو جاؤں گا، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، میرے مقدر کی معراج ہوگی، اور قافلے کی تاریخ جب آئی تو اس سے 1 دن پہلے میں رات دیر گئے جاگ رہا تھا، سامان باندھ رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا، میرے پڑوس سے گوشت کے بھوندنے کی بو آئی، تو میری بیوی نے کہا کہ بھوک لگتی ہے اور کتنی خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، تھوڑا سا ذرا بازو سے مانگ کر لائیں میں کھا لوں۔ تو میں گیا تو پڑوس پر دستک دی تو پوچھا بھائی گوشت بھون رہے ہو، ذرا میری بیوی کو خوشبو اچھی لگ رہی ہے تو تھوڑی سے کچھ 1-2 بوٹی دے دو تاکہ وہ کھا لے۔ پڑوسی نے کہا بھائی یہ کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے حلال، جا تو ہم تجھے نہیں دیں گے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان تم بھی ہو، مسلمان ہم بھی ہیں،
پھر یہ کیا کہ ہمارے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال؟ تو کہا کہ دیکھیے کئی دن سے میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، اب جان جانے کے قریب لگتی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، تو میری بیٹی نے جو مرغی کچرے کی کنڈی پہ مری ہوئی مردار پڑی تھی وہ لے کر کے آئی ہے، اور اب اسی کے پر وغیرہ چھیل کر کے اس کو بنا کر کے ہم کھانے کی تیاری میں ہیں۔ تو چونکہ مردار جان بچانے کے لیے اس کی رخصت اور اجازت ہے، اور تمہارا پیٹ بھرا ہے، تم کھا رہے ہو، تو اس لیے ہم تمہیں نہیں دے سکتے، ہمارے لیے حلال ہے تمہارے لیے نہیں۔ تو وہ موچی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ حج بھی کیا حج ہے کہ میرا پڑوسی مردار کھائے اور میں حج کو جاؤں؟ تو وہ پوری رقم اٹھا کر حضور میری حج کی میں نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، بھائی کو نہیں، بھتیجوں کو نہیں، بھانجوں کو نہیں، اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ اور بس شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمایا۔ مسلمانوں بتائیں نا کہ یہ چیزیں صرف پڑھنے کی ہے، گزر جانے کی ہے، صرف سن کر کے نعرے لگانے کی ہے، اس پر ہمارا عمل کب ہوگا؟ ہمارے پڑوس میں بے شمار بچیاں ہیں جن کو رشتے نہیں آتے، ہم نے کبھی ان کی فکر کی؟ کتنی بچیاں ہیں جو شادی کے لیے رک کر کے پڑی ہے، کبھی ہم نے ان کے لیے کوئی منصوبہ بنایا؟ ہم اور ہمارا کاروبار، بس ہم اور ہمارے بچے، یہ فکر کب تک رہے گی؟ اسی لیے دنیا میں آئے تھے، اسی لیے دنیا میں آئے۔ دین تو یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک مجاہد زمین پر گرا تڑپ رہا ہے، ایک بچی پانی کا مشکیزہ لے کر اس کے منہ کے قریب پہنچی اور پلانا چاہتی تھی کہ دوسرا مسلمان اس کے قریب گرا اور اس نے پانی پانی چلایا، تو اس مسلمان نے کہا بیٹی مجھ سے زیادہ پیاس میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پلا پھر مجھے پلانا۔ وہ بچی وہاں لے کر کے پہنچی تو تیسرا گرا، اس نے پانی پانی چلایا، تو دوسرے نے کہا بچی مجھے نہیں، میرے پہلے اس بھائی کو پلا دے پھر مجھے پلانا۔ اس طرح 4 یا 7 لوگوں تک وہ پہنچی، 7ویں اور 4تھے تک پہنچی تو وہ جام دے چکے تھے۔ جب پلٹ کر کے آئی تو سب شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے، ایک دوسرے مومن کے لیے جان تک دے دی۔ اور ہمارا حال یہ خود غرضی کب تک؟ دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کبھی دوسروں کو بھی یاد کیا؟ کبھی دوسروں کو اٹھانے کی کوشش بھی کی؟ امت ہے نا امت، یہ امت کہاں ہے؟ اب تو خود غرض ہو گئے، بس خود کی فکر ہے، خود کی تمنا ہے۔ حضور پوری امت کی فکر کریں اور امتی پوری امت کی فکر نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں جو اس حال میں صبح کرے کہ میری امت کے لیے کوئی کام نہ کرے فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، ہماری ذمہ داریاں بہت، جہاں اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ہم پلان بناتے ہیں، اپنے بچے کو MD بناتے ہو تو کم سے کم کسی غریب کے بچے کو بھی تھوڑا بہت پڑھانے کا پلان بناؤ۔ اور اللہ کے بندوں کو اٹھاؤ گے تو تم پیچھے نہیں رہو گے، اللہ تمہیں بھی اٹھائے گا۔ دوسروں کو اٹھاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی اٹھائے گا۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ وہ جو اسلامی فکر تھی وہ ختم ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے جو میرے رسول نے فکر دی تھی وہ ختم ہوئی، انگریزوں کی فکر آ گئی، بس ہم اور ہم، صرف ہم، مارکیٹ میں بھی ہم، اقتدار میں بھی ہم، کرسی پر بھی ہم، نرم گدوں پر بھی ہم، حسن میں بھی ہم، عقل میں بھی ہم۔ یہ کیا؟ یہ تو انگریزوں کی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں حضور مفتی اعظم کے خلیفہ سے ملاقات ہوئی، مرزا عبدالشکور بیگ صاحب سے۔ مرزا عبدالشکور بیگ سے انہوں نے کہا کہ آپ برسوں سے آتے، ہر سال جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، شعر ہے ان کا، میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، جاتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی، یہ نعت بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، مرزا عبدالشکور بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مرزا صاحب سے حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے کہا کہ مدینے کا کوئی واقعہ بتائیں، مدینہ منورہ کی کوئی بات بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں دکان پر بیٹھا تھا، مدینہ شریف میں ایک دکان پر بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسٹمر آئے اور دکاندار سے انہوں نے کپڑا پوچھا، کوالٹی، تو انہوں نے کپڑا بتایا، بھاؤ بھی طے ہو گیا، سب طے ہو گیا، اور انہوں نے کہا اتنے میٹر چاہیے۔ تو اس دکاندار نے کہا ایک کام کرو، یہ بازو کی دکان سے لے لو۔ کہا طے آپ کے یہاں ہوا ہے، وہاں کیوں بیچتے ہو؟ کہا یہی کوالٹی یہی بھاؤ آپ بازو سے لے لیں، وہاں مل جائے گا۔ تو کہا آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہا الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک
میرا اتنا دھندا ہو چکا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے لے جا سکتا ہوں. صبح سے دیکھ رہا ہوں بازو والے کا کچھ نہیں بکا ہے, ایک کام کرو وہاں چلے جاؤ گے تو وہ بھی شام کو جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے. یہ اسلامی فکر ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر غریبوں کے محلے میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل چھپا کر لایا کرو اور اس کو کھا کر چھپا کر پھینک دیا کرو. اگر پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو چھپا کر کے اسے دور پھینکا کرو, کیونکہ اگر تمہارے گھر کے آنگن میں پھل کے چھلکے غریب کا بچہ دیکھے گا اور اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرے گا, ان کا دل دکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب تم کو دینا ہوگا. پیسے آپ کے ہیں, رقم آپ کی ہے, پھل آپ کا ہے, لایا آپ نے ہے, کھایا آپ نے ہے. پھل کے چھلکوں سے اگر غریب پڑوسی کا دل دکھے تو اللہ تم سے سوال کرے گا. تو ہم تو اللہ اکبر کہاں ہے کہاں.